شاہ صاحب، تمام نظریں جو ہیں وہ ایران پر لگی ہوئی تھی کہ ایران اس حملے کا کیا جواب دیتا ہے۔ ابھی تک جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بہت سے ایسے میزائل ہیں جو کہ تل ابیب میں لگے ہیں اور اس وقت وہاں پر شہری بھی خوف زدہ ہیں اور کچھ نقصان بھی ہوا ہے اسرائیل کا۔ ابھی تک کا جو ایران کا رسپانس ہے، اس کا جواب ہے، وہ کتنا سخت ہے اور اس کو کیا ریٹ کریں گے آپ؟ جی بہت شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کا۔ دیکھیے، جو جواب ہے ایران نے وہ تو جو دیا ہے وہ بالکل ایکسپیکٹڈ تھا کہ ایران یہی جواب دے گا، اور اپنی طرف سے اس نے بھرپور جواب دیا۔ لیکن اگر آپ نقصانات کا مقابلہ کریں یا کمپیریزن کریں دونوں کا، تو میرا خیال ہے کہ ایران کا زیادہ نقصان ہوا ہے بنسبت اسرائیل کی۔ اور اس میں ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایران کیا یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو نقصان اس نے اسرائیل کا کیا ہے یہ کافی ہے، یا اس کو مزید اس نے حساب برابر کرنے کے لیے مزید کچھ اٹیکس کرنے ہیں اسرائیل پہ۔ یہ اب ایران کی لیڈرشپ پر ہے۔ اسرائیل کی طرف سے آپ کو پتا ہوگا کہ یہ بیان آیا ہے کہ جی ایران نے ریڈ لائن کراس کی ہے اور سویلین آبادی پہ کو نشانہ بنایا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ قصہ ابھی تھوڑا سا اور آگے چلے گا، اور دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر مزید اٹیکس کر سکتے ہیں۔ اچھا شاہ صاحب، یہ بھی بتائیے گا، اب جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے میزائل داغے گئے ہیں ایران کی جانب سے اسرائیل میں، اور کچھ ہٹ بھی ہوئے ہیں، اور خاص طور پر اسرائیلی وزارت دفاع کی عمارت کو بھی ہٹ کیا گیا ہے۔ یہ کتنا سمبولیکل ہے، اور کیا کوئی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ایران بھی اس طرح کا سخت رد عمل دے سکتا ہے، سخت جواب ایران کی طرف سے آ سکتا ہے؟ بالکل یہ بالکل یہ ایکسپیکٹڈ تھا، اور یہ ایران نے جو کچھ کیا ہے اس کو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ایران ایسے کرے گا۔ اسی لیے اسرائیل نے الرٹ سسٹم اپنا ایکٹیویٹ کر دیا تھا اور اپنے شہریوں کو بتا دیا تھا، اور ان کے جو پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ ہے ان کی بھی یہ اسٹیٹمنٹس آ گئی تھیں کہ اگلے کچھ گھنٹے، اگلے کچھ دن ہمارے لیے مشکل ہیں، کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ ایران ایک وہ ملک ہے جس کے پاس نہ صرف قابلیت ہے اور صلاحیت ہے، بلکہ اس صلاحیت کو یوز کرنے کی، اس کو استعمال کرنے کی نیت بھی ہے۔ اور یہ پچھلے سال ایران پروف بھی کر چکا ہے۔ جب اسرائیل نے اس کے اوپر اٹیک کیا تھا تو ایران نے بھی اس کا جواب بھرپور دیا تھا۔ تو ان کو یہ پتا ہے کہ اس خطے میں اگر کوئی اسرائیل کو چیلنج کرتا ہے ملیٹریلی اور کوئی اس کا جواب دے سکتا ہے تو وہ ایران ہے۔ اور جب اسرائیل نے ایران کو ہی چھیڑا ہے تو ظاہری بات ہے کہ پھر وہ ملک جس کے بارے میں ان کو خدشہ ہے، ان کو خطرات ہیں، اس نے رسپونڈ تو کرنا ہے۔ اور اس رسپانس کو ظاہری بات ہے کہ اسرائیل جو تھا وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا، اور انہوں نے اسی لیے اپنے لوگوں کو بھی وارننگز ایشو کی اور اپنے سسٹمز بھی انہوں نے ایکٹیویٹ کیے۔ تو یہ بالکل میرا تو خیال ہے کہ ایکسپیکٹڈ تھا جو ایران نے کیا۔ اور ابھی آگے ایران کیا کرنے جا رہا ہے یہ کہنا ذرا مشکل ہوگا، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے حساب برابر کر دیا ہے، یا وہ اس نہج پہ آ گئے ہیں کہ وہ جب نیگوسیشن ٹیبل پہ جائیں تو ان کی ایک اسٹرانگ پوزیشن ہو، تو پھر تو وہ روک دیں گے اس کو۔ لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ویک پوزیشن پہ ہیں تو وہ نیگوسیشن ٹیبل پہ جب تک نہیں جائیں گے جب تک کہ ان کی ایک مضبوط پوزیشن نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ اچھا شاہ صاحب، ایران کی میزائل کیپیسٹی کو آپ کس طرح نظر سے دیکھتے ہیں؟ چونکہ بہت سی ایسی ہم نے دیکھا ہے کہ سب میرین ہیں، وہاں سے میزائلوں کو لانچ کیا گیا ہے، اور اگر پانیوں کی بات کی جائے تو کیا یہ جنگ پانیوں میں داخل ہو جائے گی، اور وہاں پر ایران کو کیا ایج ہے؟ آپ کا بہت اچھا سوال ہے، اور میں لوگوں کو یہی بتاتا آ رہا ہوں کہ دیکھیے ایران کے پاس اگر کوئی اسٹرینتھ ہے اس وقت اسرائیل اور امریکہ کے خلاف، تو وہ اس کی جو خلیج فارس میں اس کی پوزیشن ہے، جو اس کی سچویشن ہے، وہ اسٹرینتھ ہے اس کے پاس۔ اور اس کو وہ اگر یوز کرے گا تو پھر یہ کانفلکٹ بہت زیادہ بڑھ جائے گا، کیونکہ اس میں نہ صرف ایران کا اور امریکہ کا نقصان ہوگا، بلکہ شاید باقی جو خطے کے ممالک ہیں ان کا، اور جو خطے سے باہر ممالک ہیں ان کا بھی ہوگا۔ دیکھیے، دنیا کا 40% تیل خلیج فارس سے جاتا ہے۔ پاکستان کو اگر آپ دیکھ لیجئے تو پاکستان کا 100% آئل سی سے آتا ہے۔ ہماری 90% سے زیادہ ٹریڈ سی سے ہے، انڈیا کی 90% سے زیادہ ٹریڈ سی سے، اور اس طرح کے بہت سارے ممالک ہیں جو کہ سی ٹریڈ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ نہ صرف وہ ممالک جو کہ سی کے ساتھ ہیں، بلکہ وہ ممالک بھی جو کہ لینڈ لاک کنٹریز ہیں، جیسے افغانستان ہے،
جیسے کہ ازبکستان ہے، کرغزستان ہے، تاجکستان ہے، یہ سب بھی سی پہ ڈپینڈ کرتے ہیں کیونکہ ان کی ٹریڈ وہاں سے آتی ہے. تو یہ پورا کا پورا خطہ اس سے افیکٹ ہو جائے گا. اور یہ اسٹرینتھ ہے ایران کے پاس کیونکہ ان کی جغرافی ایسی ہے کہ وہ خلیج فارس کو ڈومینیٹ کرتے ہیں. وہاں پہ جو آئلینڈز ہیں ان کے اوپر انہوں نے بیسز بنائے ہوئے ہیں، جو اپنی کوسٹ ہے اس کے اوپر انہوں نے میسائل لگائے ہوئے ہیں. ان کے پاس چھوٹی بوٹس ہیں جو کہ بڑی اسپیڈ بوٹس کہلاتی ہیں، ان کے اوپر راکٹس لگائے ہوئے ہیں جو کہ شپس کو بڑی آسانی سے نشانہ بنا سکتی ہیں. اور شپس کے لیے یہ مشکل ہے کہ ان چھوٹے ٹارگٹس کو نشانہ بنا سکیں، اور وہ کئی سو کی تعداد میں آتی ہیں حملہ کرنے. تو یہ ایک بڑی ڈینجرس سچویشن کی طرف ایکچولی ملک اور یہ جو خطہ ہے یہ بڑھ رہا ہے. اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے دنیا کو کہ اگر یہ پانی پہ جنگ چلی جاتی ہے تو پھر شاید اس میں کوئی ایسا ملک نہ ہو جو بچ جائے، جس کو افیکٹ نہ ہو. اچھا شاہ صاحب، آپ نے پانی میں جنگ کی بات کی ہے، تو اگر یہ صورتحال ہوتی ہے تو کیا ایران کے پاس یہ ایج ہے کہ پانی سے جو اسرائیل کی مین لینڈ ہے اس کو اٹیک کر سکے؟ اس کے کتنے چانسز ہیں اور وہاں پر کیا سینیریو بن سکتا ہے؟ دیکھیے، ایران کے پاس نیول فلیٹ اچھا خاصا ہے. بے شک وہ پرانے جہاز ہیں لیکن ان کے پاس انہوں نے خود اپنے نئے جہاز بھی بنائے ہیں. اس کے علاوہ ان کے پاس سبمرین فورس ہے. تو شاید یہاں سے شپس کو بھیجنا اسرائیل کے قریب اور وہاں جا کے اس کو اٹیک کرنا، میرا نہیں خیال کہ ایران اتنا بڑا وینچر کرے گا، کیونکہ پھر سی میں جب وہ نکلے گا تو اور بھی بہت ساری نیویز سے اس کا سامنا ہوگا. یو ایس نیوی بھی وہاں پہ موجود ہے، اس سے بھی اس کا ٹاکرا ہوگا. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ایران کی جو اسٹرینتھ ہے وہ اس کے اپنے گھر میں ہے، اس کو گھر سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر ایران تھوڑا سا بھی خلیج فارس کو ڈسٹرب کرنے کا اندیہ دیتا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا نشان ہوگا، ایک بہت بڑا اعلان ہوگا. اور ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر یہ خلیج فارس ڈسٹرب ہوتی ہے تو پھر ہم سب اس میں افیکٹ ہوں گے. تو ہمیں سفارتی اور سیاسی کوششیں تیز کرنی چاہیے تاکہ اس کانفلکٹ کو روکا جائے اور بڑھنے نہ دیا جائے. اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا، جیسے کہ جب غزہ وار سٹارٹ ہوئی تب یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جنگ بھی پھیل سکتی ہے، اور جتنے بھی خلیجی ممالک ہیں اس وقت بارود کے ڈھیر پہ کھڑے ہوئے ہیں. وہ تو پھیلی نہیں لیکن غزہ میں بہت زیادہ تباہی ہو گئی. اب ایران پہ جب اٹیک ہوا ہے تب بھی اس بات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ معاملہ بڑھ سکتا ہے. آپ کو لگتا ہے معاملہ آگے بڑھے گا اور کچھ مزید پلیئرز بھی اس جنگ میں شامل ہو سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ ایران اور اسرائیل کے علاوہ کوئی اور پلیئرز اس میں شامل ہوں گے، کیونکہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ ایران کا اسرائیل کے ساتھ مقابلہ نہیں، یہ ایران کا میں سمجھتا ہوں کہ ڈائریکٹلی امریکہ کے ساتھ مقابلہ ہے. کیونکہ امریکہ اسرائیل کی پش پر کھڑا ہوا ہے اور اس کی پش پناہی کی وجہ سے اسرائیل یہ سارا کچھ کر رہا ہے. امریکہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر اسرائیل کی سلامتی کو خطرہ ہوگا تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. امریکہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سچویشن کو ہم یوز کریں گے ایران کے ساتھ وہ ایگریمنٹ کرنے میں جو کہ امریکہ چاہتا ہے، یعنی کہ وہ اپنی یورینیم کی جو افزودگی ہے اس کو 0% کر دے اور جو بیلسٹک میزائل پروگرام ہے اس کو ختم کر دے، جس پہ ایران نہیں مان رہا. پھر آپ یہ دیکھیے کہ جب اسرائیل نے یہ اٹیک کیا تو یہ 61واں دن تھا اس مرحلے کا جو امریکہ نے ایران کے ساتھ شروع کیا تھا. یعنی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایران کو 60 دن دیے تھے کہ اگر 60 دن میں ایگریمنٹ ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے نتائج مختلف ہوں گے. تو اسرائیل نے کیوں 61ویں دن کیا؟ اس لیے کہ امریکہ اور اسرائیل مل کر یہ کام کر رہے ہیں. تو ایران کا مقابلہ امریکہ سے ہے، اور جب امریکہ بالکل دو بدو ایران کے سامنے ہے تو کوئی اور ملک ایران کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا مقابلہ بھی پھر امریکہ سے ہو جائے گا. سیاسی، سفارتی، انسانی ہمدردی کی کوششیں یہ سب چلتی رہیں گی اور چلنی بھی چاہیے اور بہت پرزور طریقے سے چلنی چاہیے. لیکن میرا اس خیال ہے کہ عسکری طور پہ کوئی ملک ایران کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، ایران کو اکیلے یہ جنگ لڑنی. ٹھیک ہے، اب آپ کے خیال میں عسکری طور پر ایران کے ساتھ کوئی ملک کھڑا نہیں ہوگا، ایران اکیلی ہی لڑنی ہوگی. بہت شکریہ آپ کا.